على الفلاح إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے سیدنا معدان بن ابی طلحہ یامری
رحمہ اللہ تعالی وہ بیان فرماتے ہیں کہ لقیت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مدینہ پاک آیا تو میری ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آزاد کردہ غلام ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ مجلس میں اور بھی لوگ تھے تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ اخبرنی بعمل اذا عملته يدخلني الجنہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ اگر میں وہ عمل کروں تو اللہ پاک اس عمل کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ بِأَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اور وہ اللہ پاک کے ہاں سب سے پیارا عمل ہو۔ کہتے ہیں میں نے یہ سوال کیا تو سیدنا ثوبان خاموش رہے۔ ثم سألته الثانیہ، میں نے یہی سوال پھر دہرایا، وہ پھر خاموش رہے۔ ثم سألته الثالثہ، میں نے یہی سوال تیسری دفعہ پھر دہرایا تو پھر سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کہتے ہیں سألت هذا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے آج مجھ سے سوال کیا ہے یہی سوال میں نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو اللہ کے ہاں سب سے محبوب ہو۔ یہ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کو جنت کی گارنٹی مل چکی تھی۔ آپ نے ایک مجلس میں فرمایا تھا جو ایک چیز کی مجھے ضمانت دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو سیدنا یہی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، عرض کرتے اللہ کے رسول ایک گارنٹی لے لو، جنت کی گارنٹی دے دو۔ تو آپ نے وہ ایک ضمانت لی کہ لوگوں سے کچھ مانگنا نہیں، تو وہ قائم رہے۔ پھر وہ کوڑا بھی کسی سے نہیں مانگا کرتے تھے، سواری سے اتر کے خود اٹھایا کرتے تھے۔ یہ وہ ثوبان ہے۔ کہتے ہیں یہی سوال تو میں نے اپنے محبوب سے بھی کیا تھا، تو مادان کہتے ہیں میں چکنا ہو گیا کہ میرا سوال تو میرے محبوب پیغمبر سے بھی ہوا ہے، تو پھر آپ نے جواب کیا دیا ہے؟ سیدنا ثوبان فرماتے ہیں مجھے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جواب دیا تھا، علیک بکثرۃ السجود، اے ثوبان پھر اللہ کے آگے سجدے کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجۃ، کیونکہ تم جو بھی اللہ کے آگے سجدہ کرو گے ہر سجدے کے بدلے اللہ پاک جنت میں تیرا درجہ بلند کر دے گا۔ ہر سجدے سے تیرا ایک ایک درجہ بلند ہوتا رہے گا۔ کہتے ہیں اگر تم بھی نجات چاہتے ہو، تم بھی بلندی درجات چاہتے ہو، تو پھر سجدے کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ یہ صحابی کا بیٹا ہے اور صحابی رسول اس کو نصیحت کر رہے ہیں کہ نفلی نماز سجدوں کی کثرت اپناؤ۔ کہتے ہیں پھر میں نکلا کہ کسی اور حضور کے غلام سے ملاقات کروں۔ مسلم شریف کی یہ حدیث پاک 488 نمبر ہے۔ فرماتے ہیں پھر میری ملاقات سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔
میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ کوئی عمل ایسا بتاؤ جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ فرماتے ہیں انہوں نے بھی مجھے وہی جواب دیا جو مجھے ثوبان نے دیا تھا کہ علیک بکثرت السجود، پھر سجدوں کی کثرت اختیار کرو، سجدے اللہ کے آگے کثرت کے ساتھ کیا کرو، اس سے جنت میں تیرے درجات بلند ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک ہے سنن نبی داؤد میں، ترمذی شریف میں، ایک اور تابعی ہے جو کوفے سے مدینہ شریف تشریف لائے، یہ سیدنا حسین سے بڑا پیار کرتے تھے، ان کا نام ہے انس بن حکیم۔ جب سیدنا حسین پاک کو انہوں نے شہید کر دیا تو انہوں نے کوفہ چھوڑ دیا، مدینہ پاک تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں میں، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، کہتے ہیں میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے دعا کی، اے اللہ آج اس بندے سے ملاقات ہو جائے جو تیرے ہاں سب سے زیادہ پیارا ہو، اللہ کو نیک آدمی سے میری ملاقات کروا دے۔ کہتے ہیں پھر مسجد میں میری ملاقات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ میں نے ان سے ملاقات کی تو میں نے کہا میں نے آپ سے پہلے یہ دعا کی تھی کہ اللہ میری نیک آدمی سے ملاقات کروا دے، تو میری ملاقات آپ سے ہوئی ہے، تو حدثنی بحدیث سمعتہ من رسول اللہ، آپ پھر اس ملاقات کے بدلے مجھے وہ کوئی حدیث سناؤ جو آپ نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، جو خود آپ نے سنی ہو، ڈائریکٹ آپ نے سنی ہو۔ فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی نے پھر مجھے حدیث سنائی کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن کلمہ پڑھنے والوں کا سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ یہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے۔ جو نماز میں کامیاب ہو گیا تو کامیاب ہے، اور جس کی نماز کم نکلی خواب و خاسرہ، وہ برباد ہو گیا، نقصان اٹھا گیا۔ فرشتے کہیں گے اس کی نماز ناقص ہے، یہ برباد ہو رہا ہے، تو پھر اللہ پاک ایک آواز دے گا، اللہ پاک اپنے فرشتوں کو کہے گا اے میرے فرشتوں انظروا لعبدی هل لہ من تطوع، اے میرے فرشتوں ابھی اس کی بربادی کا اعلان نہیں کرنا، دیکھ لو فرضی نمازیں اس کی کم نکلی ہیں تو اس کے نامہ اعمال میں دیکھو کوئی نفلی نمازیں بھی ہیں، نوافل اس نے پڑھے، سنتے پڑھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے اس کی نوافل ہیں، سنتے ہیں، اللہ رب العزت کہے گا میرے بندو اس کی نفلی نماز فرضوں پہ ڈال کے فرض پورے کر دو، تو وہ آدمی نفلی نمازوں کے ذریعے کامیاب ہو جائے گا۔ اسی لیے نفلی نماز انتہائی ضروری ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ نفلی نماز کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کی دوستی بندے کو نفلی نماز کے ذریعے ملتی ہے۔ آج یہ سمجھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی نفلی نماز کے ذریعے ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت، آپ کی دوستی، آپ کی محبت نوافل سے ملتی ہے۔ مسلم شریف کی وہ حدیث پاک جو آپ نے بارہا دفعہ سنی،
رات کی تاریکی میں آپ نے دروازہ کھولا، آپ کے غلام دروازے پہ بیٹھے ہیں، کہا ربیہ سب سوئے ہوئے تم ادھر؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی خدمت کے لیے میں نے پانی پیش کیا، آپ نے وضو کیا، آپ بڑے خوش ہوئے، کہا سل اے ربیہ کچھ مانگ لو۔ میں نے عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے حبیب مجھے آپ اللہ سے جنت میں اپنا ساتھ لے کر دیں، میں جنت میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ مسلم شریف آپ نے فرمایا اے ربیہ ٹھیک ہے ایسے ہو جائے گا، لیکن ایک شرط یہ ہے فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم سجدے کثرت کے ساتھ کیا کرو، نفلی نماز زیادہ سے زیادہ تم دنیا میں پڑھا کرو، قیامت کے دن جنت میں اللہ پاک تجھے میرا ساتھ نصیب کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نفلی نماز کے ذریعے ملتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث پاک ایک میں نے آج ہی پڑھی کہ ایک بچہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کرتا تھا، دن کو آپ کی خدمت کرتا، کبھی آپ کے لیے تکیہ، کبھی آپ کے جوتے کو سیدھا کر رہے، کبھی آپ کے لیے وضو کا پانی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اس بچے کو 10 12 13 سال عمر ہے، آپ نے پوچھا الک حاجۃ، کوئی ضرورت ہے؟ کوئی تیری ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، اللہ سے میں تجھے تیری ضرورت پوری کروا دوں گا۔ تو کہتے ہیں میں شرما گیا، وہ خادم رسول کہتا ہے میں شرما گیا، میں نہ بولا۔ کہتے ہیں پھر اگلے دن میں اپنے آپ کو کوستا رہا کہ اس طرح کا موقع کبھی کبھی ملتا ہے اور تو شرما ہی گیا ہے اور تو نے موقع ضائع کر لیا۔ کہتے ہیں پھر جب خدمت کا موقع ملا نا، تنہائی میں نے عرض کی لی حاجۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے فرمایا تھا کوئی ضرورت ہو تو میری ضرورت ایک ہے۔ دیکھ لیجئے ان بچوں کی سوچ کیسی تھی، اللہ کے رسول ایک ضرورت میری ہے۔ کہا وہ کیا ضرورت ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول حاجتی ان تشفع لی یوم القیامہ، اللہ کے رسول قیامت کا دن بڑا ہی سخت دن آنے والا ہے، جس دن باپ بھی بھاگ جائے گا چھوڑ کے، ماں بھی چھوڑ کے بھاگ جائے گی، دوست بھی نہیں پہچانیں گے، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول میری ضرورت یہ ہے اس دن کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اس دن آپ میری سفارش ضرور کر دینا، اللہ کے آگے میری بات ضرور کرنا۔ میں تو آپ کے آگے بات نہیں کر سکتا، شرما جاتا ہوں، اللہ سے میری بات کون کرے گا؟ ان تشفع لی یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھے آپ کی سفارش چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا من علمک ھذا، بچے یہ تجھے کس نے سکھایا ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول علمنی ربی، یہ میرے دل میں میرے رب نے بات ڈالی، میں نے تو یہ آپ کا راز کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، میرے رب کی طرف سے میرے دل میں بات آئی ہے کہ دنیا مانگی تو کیا مانگی، اس خدمت کا صلہ قیامت کے دن کا کچھ مانگ لے تو جنت تو اس کو مل ہی جائے گی جس کی سفارش آپ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، او میرے خادم بچے پھر نفلی نماز کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نفلی نماز کے ذریعے ملتا ہے۔ آج یہ سبق یاد کر لیں، جہاں بیٹھو جہاں جاؤ ادھر ایک ہی بات کرو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست، آپ سے سچی محبت کرنے والا، آپ سے سچا پیار کرنے والا، آپ کا قرب حاصل کرنے والا وہ ہے
جو فرضی نماز تو درکنار رہی، کبھی نفل بھی نہیں چھوڑتا، سنتے نہیں چھوڑتا۔ جیسے جیسے آپ سنتے پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ اللہ کے محبوب پیغمبر کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اب زور کی نماز لے لیں، نوافل کے ذریعے بندے کو کیا شان ملتی ہے۔ سنن نبی داؤد ترمذی کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرمہ اللہ علی النار۔ جو آدمی زور کے فرضوں سے پہلے 4 رکھتے اور زور کے فرضوں کے بعد بھی 4 رکھتے، یہ 8 اس کو سنتے کہہ لیں، نفل کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے اور نوافل والی تقسیم ہم نے کی ہے، شریعت کے اندر یا فرائض ہیں یا نوافل ہیں۔ سنتے اس کو ہم بول دیتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے رہے ہو۔ آپ فرماتے ہیں یہ 4 رکھتے زور سے پہلے اور 4 ہی بعد میں، من حافظ، جو ان 8 رکعتوں کی حفاظت کرتا رہتا ہے، اللہ پاک اس کے وجود کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے۔ حرمہ اللہ علی النار، اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا لیا ہے۔ 8 رکعتیں جو یہ سنتے پڑھ لیتا ہے، 4 زور سے پہلے اور 4 ہی زور کے بعد۔ اس کے بعد آ گئی عصر کی نماز، بڑی قیمتی عصر کی نماز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4۔ سنن نبی داؤد شریف اور ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے اللہ اس کے گھر پہ، اس کی اولاد پہ، اس کے کاروبار پہ، اے اللہ اس میرے غلام پہ اپنی خاص رحمتیں نازل فرما جو عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے۔ قربان جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں اور آپ آج بھی لے سکتے۔ مارے پھر رہے ہیں، کوئی مولوی صاحب کے پاس آتا ہے، کوئی سفر کر کے کسی پیر صاحب کے پاس جاتا ہے، میں نے ان سے دعا کروانی ہے۔ اگر کبھی دل چاہے کہ میں آج اپنے محبوب پیغمبر سے اپنے لیے دعا کروا لوں تو وہ 4 رکعت نماز عصر کے فرضوں سے پہلے پڑھے گا، تو آج بھی اس کے لیے میرے محبوب پیغمبر کی ویسے ہی دعا ہے جیسے صحابہ اکرام کے لیے تھی۔ رحم اللہ عمران، آج میں نے بڑا سوچا ہے کہ فجر کی سنتوں کی بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، زور کی سنتوں کی بڑی فضیلت ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، کسی سنتوں پہ آپ نے دعا نہیں کی۔ آپ نے دعا کی ہے تو عصر کی سنتوں پہ دعا کی ہے، کیونکہ عصر کی نماز بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے۔ اللہ پاک نے عصر کی نماز کی قسم اٹھائی ہے، والعصر، مجھے عصر کی قسم ہے۔ اللہ پاک نے عصر کی نماز کا خاص ذکر کیا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، 5 نمازوں کی حفاظت کیجئے، خاص طور پہ عصر کی نماز کی ضرور حفاظت کیجئے۔ عصر کی نماز کی حفاظت کی بڑی پابندی ہے، یہ بڑی قیمتی نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس نماز پہ دن اور رات کے فرشتے مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ کئی فرشتوں کی ڈیوٹی ہے وہ دن کو زمین پہ دن گزارتے ہیں، کئی فرشتے رات گزارتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے جمع ہوتے ہیں عصر کی نماز پہ۔ جنہوں نے دن گزارا ہوتا ہے وہ بھی عصر پہ آ جاتے ہیں، اور جنہوں نے رات گزارنی ہوتی ہے عصر کی نماز پہ وہ بھی تشریف لے آتے ہیں، اور دن والے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ ہم گئے تھے تب بھی نماز پڑھ رہے تھے، آئے ہیں تب بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ عصر کی نماز بڑی قیمتی نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بخاری شریف کی، آپ فرماتے من ترک صلاۃ العصر متعمدا فقد حبط عملہ،
جس نے عصر کی نماز ایک جان بوجھ کے چھوڑ دی نا، کوئی عذر نہیں، بھولا نہیں، سویا ہوا نہیں، اچھا بچا اس نے اذان سن لی ہے، پھر عصر کی نماز کے لیے بیوی بچوں کی خاطر، کاروبار کی خاطر، دوست احباب کی خاطر، میچ کی خاطر نہیں آیا، اللہ پاک اس کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے، اس نے اذان سنی ہے تو اس نے کاروبار کیوں نہیں چھوڑا، اس نے اپنے بیوی بچوں کو کیوں نہیں چھوڑا، اپنے دوست احباب کو کیوں نہیں چھوڑا؟ آپ فرماتے کانما وطر اہلہ ومالہ، اس کی نیکیوں میں اس کا اتنا نقصان ہو گیا ہے جیسے اس کے گھر کو آگ لگ جائے، اس کا سارا خاندان بھی جل جائے اور اس کی ساری دولت جل جائے، کچھ نہ بچے۔ جتنا نقصان اس کا ہوا ہے اتنا ہی اس کا نقصان ہوتا ہے جو عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی سنتوں پہ دعا اس لیے کی ہے کہ جو میرا غلام ان سنتوں کو ٹارگٹ بنائے گا اس کے فرض نہیں رہیں گے، فرض رہتے ہی اس کو ہیں، جو سنتوں کو اہمیت ہی نہ دے، نفلی نماز کو اہمیت ہی نہ دے، جس کو پتا ہے میں نے 4 رکعتیں پہلے پڑھنی ہیں وہ تو کوشش کرے گا میں اذان ہی مسجد میں سنوں۔ قربان جائے، کبھی بھی کوئی پریشانی ہو، کوئی اولاد کے بارے میں پریشانی ہو، کاروباری معاملے کے اندر پریشانی ہو، یہ ذرا تجربہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ پاک دنیا میں مجھ اور آپ پہ کیسے رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز آپ فرماتے ہیں صلو قبل المغرب رکعتین، مغرب کے فرضوں سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھو۔ پھر آپ نے فرمایا صلو قبل المغرب رکعتین، بخاری شریف مسلم، مغرب کے فرضوں سے پہلے بھی 2 رکعتیں پڑھو۔ تیسری بار آپ نے فرمایا لمن شاء، جس کا دل چاہے وہ پڑھ لے، جس کا دل نہ چاہے نہ پڑھے۔ صحابی سے پوچھا گیا یہ لمن شاء آپ نے کیوں بولا؟ کہا اس لیے بولا پہلے آپ نے حکم دیا تھا کہ یہ 2 رکعتیں پڑھو، اگر لمن شاء نہ کہتے تو یہ 2 رکعتیں فرض ہو جاتی، یعنی یہ 2 رکعتیں نفل ہیں۔ اذان کے بعد فرضوں سے پہلے 2 رکعت پڑھیے۔ صحابہ کہتے ہیں صحابہ پھر ان 2 رکعتوں کا اہتمام ایسے کرتے تھے جیسے جماعت کے بعد والی 2 رکعتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ باہر سے آنے والا کو دیکھتا تو وہ یہی سمجھتا فرض ہو چکے ہیں، یہ بعد والی سنتے پڑھ رہے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز اذان کے بعد 2 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں ہیں، پھر فرضوں کے بعد 2 رکعتیں ہیں۔ ان کی الگ ایک فضیلت ہے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنے من صلی سنتی عشر رکعتا فی یوم و لیلۃ تطوعا، جو 12 رکعتیں دن رات میں نفلی ادا کرتا ہے، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیتا ہے۔ ترمذی شریف میں، یہ مسلم کے الفاظ تھے، ترمذی شریف میں وضاحت ہے کہ رکعتین قبل الفجر و4 رکعات قبل الظہر و رکعتین بعدها و رکعتین بعد المغرب و رکعتین بعد العشاء، 2 رکعتیں فجر سے پہلے، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، اور پھر مغرب کے بعد 2 رکعتیں، پھر عشاء کے بعد 2 رکعتیں۔ یہ 12 رکعتیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، جو یہ 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کر دیتا ہے۔ سیدہ ام حبیبہ فرماتی ہیں کئی سال گزر گئے جب سے میں نے اپنے محبوب سے یہ فرمان سنا ہے، اس کے بعد میں نے ان 12 رکعتوں کا کبھی ناغہ نہیں کیا۔ اور ان کے بھائی انبسا فرماتے ہیں، انبسا بن ابی سفیان، وہ فرماتے ہیں اپنی بہن سے جب سے میں نے یہ حدیث پاک سنی ہے نا، اس کے بعد میں نے بھی ان 12 رکعتوں پہ کبھی ناغہ نہیں کیا۔ ان کے شاگرد، مسلم شریف میں میں ابھی پڑھ رہا تھا، انبسا کے شاگرد کہتے ہیں جب سے میں نے اپنے استاد محترم سے یہ حدیث سنی ہے 12 رکعتیں میں نے بھی کبھی نہیں چھوڑی۔ ماشاءاللہ ہم نے جب سے سنا ہے ہم نے کبھی نہیں پڑھی۔ ہم میں اور صحابہ اکرام میں اور ہم سے پہلے جو نیک لوگ تھے ان میں یہ فرق ہے۔ آگے آ گئی فجر کی نماز، فجر کی سنتے قربان جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا،
فجر کی جو 2 سنتے ہیں یہ مجھے دنیا وما فیہا سے بہتر لگتی ہے. دنیا کے سارے خزانے ایک طرف ہوں، دوسری طرف فجر کی 2 سنتے ہوں. آپ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پیار اور محبوب ان 2 رکعتوں سے ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے آپ صحابہ سے بڑا پیار کرتے تھے، حسنین کریمین سے پیار کرتے تھے، علی پاک سے پیار کرتے تھے، سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے، امی عائشہ سے پیار کرتے تھے. لیکن آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ مجھے پیار فجر کی 2 سنتوں کے ساتھ ہے. امی عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑی تھی. کیوں آپ اتنا اہتمام کیا کرتے تھے؟ کیونکہ فجر کی نماز بھی بڑی قیمتی نماز ہے، بڑی قیمتی نماز ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فجر کی نماز کی بھی قسم اٹھائی ہے، والفجری، مجھے فجر کی قسم ہے، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ فرماتے ہیں فجر کی نماز کا قرآن سنا کرو، کیونکہ اس نماز پہ فرشتے بھی قرآن سنتے ہیں. جو فرشتے دن اور رات کو تبدیل ہوتے ہیں وہ یا عصر پہ تبدیل ہوتے ہیں یا فجر پہ تبدیل ہوتے ہیں. فجر پہ بھی فرشتے جمع ہو جاتے ہیں مسجد میں. جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے وہ بھی فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، اور جنہوں نے دن گزارنا ہوتا ہے وہ بھی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ حاضری کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں غیر حاضری نہ کیا کرو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کتنی سختی کی فجر کی نماز پہ. آپ فرماتے ہیں منافق آدمی پہ سب سے بھاری چیز فجر کی نماز. فجر کی نماز سے بھاری کوئی چیز نہیں ہے منافق آدمی پہ. اس کے لیے فجر کی نماز پڑھنا بڑی مصیبت ہے. ایک طرف میں اپنے محبوب پیغمبر کے اخلاق کی ہسٹری پڑھتا ہوں نا، کہ آپ نے کسی کو تھپڑ مارنا تو دور کی بات ہے، کبھی کسی کو گالی بھی نہیں دی. لیکن فجر کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا ہے؟ اصبح خبیث النفس، جو فجر بستر پہ گزار دیتا ہے، فجر کی نماز کے لیے نہیں آتا، وہ میری امت کا خبیث انسان ہے. ابھی میں نے بخاری شریف میں 2 جگہ یہ روایت پڑھی ہے، میرے پیغمبر نے اس کو خبیث کہا ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا. شیطان کی غذا گندگی ہے، خباثت ہے. تیرا بیٹا اگر فجر کی نماز پہ حاضر نہیں ہوتا، تیرے محبوب پیغمبر نے اس کو خبیث کہا ہے. بچا لے خباثت سے اپنے بیٹے کو، وگرنہ شیطان تیرے بیٹے کو ایسا شکار کرے گا پھر تیری ساری زندگی کی پونجی تیرے بیٹے پہ لگ جائے گی. شیطان اس سے ایسا بھیانک جرم اور کام کروائے گا، تیری کمائی اور جائیداد لگ جائے گی بیٹے کو چھڑانے پہ. اصبح خبیث النفس، وہ میری امت کا خبیث انسان ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں پہ اتنی تلقین کی ہے کہ جو فجر کی سنتوں کو ٹارگٹ بنا لیتا ہے نا کہ میں نے فجر کے فرضوں سے پہلے سنتے پڑھنی ہیں، پھر اس کے فجر نہیں رہتے، پھر وہ فرضوں میں پیچھے نہیں رہتا، اس کی رکھتے نہیں رہتی. رکھتے رہتے ہی ہم وہ نادانوں کی ہیں جن کا سنتوں پہ کوئی خیال ہی توجہ ہی نہیں ہے. رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. آپ فرماتے فجر کی 2 سنتیں ساری دنیا سے بہتر ہیں. صحابہ کرام فجر کی سنتیں فرضوں سے پہلے پڑھا کرتے تھے. کتنے سال اور کتنے صحابہ. میں نے حدیث کی ساری ہسٹری پڑھی ہے، صرف ایک صحابی مجھے ملا ہے، صرف ایک، جس کی فجر کی سنتیں پہلے رہ گئی ہوں. صرف ایک صحابی، اور کوئی بھی نہیں تھا جو فجر کی سنتیں بعد میں پڑھتا ہو. وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا فجر کے فرض پڑھائے، اور فرضوں کے بعد دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے. آپ اس کے پاس چلے گئے. آپ نے پوچھا فجر کے 4 فرض تو نہیں ہوتے؟
دو ہی ہوتے ہیں جو آپ نے ہمارے ساتھ پڑھ لیے ہیں۔ عرض کرتا اللہ کے رسول آج مجھے دیر ہو گئی تھی، فجر کی سنتے رہ گئی۔ دیکھو آپ نے کس انداز سے ڈانٹا ہے کہ سارے فجر سے پہلے سنتے پڑھتے ہیں اور تم پیچھے پڑھ رہے ہو۔ جن کو سنتوں پہ اتنی ڈانٹ پڑتی ہو ان کے فرض رہ سکتے ہیں؟ ہم نے کبھی اپنی اولاد کا یا ہم نے کبھی اپنا ہی محاسبہ کیا ہو کہ میں فجر کی سنتے پہلے پڑھتا ہوں یا بعد میں پڑھتا ہوں؟ اس لیے میرے محترم بھائیوں، نفلی نماز پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیجئے۔ اللہ کا قرب بھی نفلی نماز کے ذریعے ملتا ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی دوستی اور ان کا قرب بھی نفلی نماز کے ذریعے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔